بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے اسلامی کیلنڈر کے 7ویں مہینے رجب کی، جس کی فضیلت اور عظمت کے متعلق اسلامی بیانات ہر مسلمان کے دل کو ایمان کی روشنی سے منور کر دیتے ہیں۔ اس مہینے میں ایک دن کے روزے کی فضیلت کے بارے میں کچھ دلچسپ اور ایمان فروز معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رجب کا روزہ کیوں اتنا خاص ہے اور اس کا ثواب کیا ہے؟ ماہ رجب میں کون کون سے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے؟ رجب میں وہ کون سے اعمال ہیں جن کا ثواب عام دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے؟ محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی رات کی جو تاریخ اسلام کا ایک حیرت انگیز اور بابرکت واقعہ ہے۔ ایک ایسی رات جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کروائی، اپنے قریب بلوایا اور مسلمانوں کے لیے 5 وقت کی نماز کو فرض کیا۔ یہ رات ہے شب معراج کی، جو ماہ رجب کی 37ویں رات کو واقع ہوئی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو شب معراج کے ایمان فروز واقعات کو دلچسپ انداز میں پیش کریں گے۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ شب معراج 37ویں رجب کو کیوں پیش آئی؟ شب معراج 37ویں رجب کو واقع ہونے میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ اللہ پاک نے اپنے دیدار کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کو 37ویں رجب کا ہی کیوں انتخاب کیا؟ اس میں کیا راز پوشیدہ ہے؟ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ ہم آپ کو ایسی باتیں بتائیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہوں۔ محترم ناظرین، پہلے ہم بات کر لیتے ہیں رجب کے ماہ رجب کی فضیلت کیا ہے۔ ماہ رجب اسلامی تقویم کا 7واں مہینہ ہے اور یہ عظمت اور فضیلت کے لحاظ سے ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ یہ مہینہ نہ صرف عظمت والا ہے بلکہ یہ 4 حرمت والا مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں قرآن مجید میں خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ رجب کا مہینہ ہمیں اعمال صالحہ کی ترغیب دیتا ہے اور رمضان المبارک کی تیاری کا موقع فراہم کرتا ہے۔ ماہ رجب کا تعلق ان 4 مہینوں سے ہے جنہیں قرآن مجید میں اشر حرم یعنی حرمت والے مہینے کہا گیا ہے۔ یہ مہینہ جنگ جدل سے منع کیا جانے والے اور عبادت میں اضافے اور استغفار کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ رجب ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرمت عطا فرمائی۔ ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ ماہ رجب رمضان المبارک کے قریب آنے کی اطلاع دیتا ہے۔ صحابہ اکرام رمضان سے پہلے نیکیوں کی تیاری اس مہینے سے ہی شروع کر دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب کو اللہ تعالیٰ سے قربت اور مغفرت کے لیے خاص مواقع سمجھا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب میں ایک رات ایسی ہے کہ جو اس میں عبادت کرے گا اللہ اس کے دل کو زندہ کرے گا جبکہ باقی دل مر جائیں گے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ماہ رجب میں کون سے اعمال کرنے چاہیے۔ ماہ رجب میں 4 اعمال ضرور اور کثرت کے ساتھ کرنے چاہیے۔ نمبر 1، روزے رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رجب کے مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا اور اسے اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ نمبر 2، استغفار کی کثرت۔ رجب توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے، اس میں استغفر اللہ کو بار بار دہرانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ نمبر 3، نوافل کی ادائیگی۔ نفل عبادات جیسے تہجد، اشراق اور دریگ نوافل کا اہتمام اس مہینے میں زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ نمبر 4، صدقہ اور خیرات۔
رجب کے مہینے میں صدقہ اور خیرات کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ مہینہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ماہ رجب میں ایک روزے کا ثواب کتنا ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب میں ایک دن کا روزہ رکھنے کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے ایک سال کے روزے رکھے ہوں۔ ذرا تصور کریں، ایک دن کا روزہ اور ایک سال کے روزے کا ثواب، یہ اللہ کی رحمت کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ یہ صرف اس بات کی علامت ہے کہ رجب اللہ کا پسندیدہ مہینہ ہے اور اس میں کی گئی عبادات کو کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ آخر کیوں یہ روزہ اتنا خاص؟ شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رجب کے روزے کو اتنی فضیلت کیوں دی گئی؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ کے قریب ہونے کا بہترین مواقع فراہم کرتا ہے، اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ ماہ رجب کے روزے رکھنے کی روحانی فوائد کیا کیا ہیں؟ رجب کے روزے نہ صرف گناہوں کو مٹاتے ہیں بلکہ دل کو بھی اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص رجب کے مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق بنا دیتا ہے جس کا فاصلہ زمین اور آسمان کے برابر ہوتا ہے۔ یہ صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی سکون اور دل کی پاکیزگی کا ذریعہ بھی ہے۔ آپ کو یہ کیوں کرنا چاہیے؟ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رجب کے مہینے میں اللہ کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا اور قیامت کے دن اسے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ یہ ایک حیرت انگیز موقع ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدل سکیں اور اللہ کے قریب ہو سکیں۔ آئیں اس رجب میں ایک دن کا روزہ رکھ کر دیکھیں، یہ نہ صرف ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا بلکہ ہمیں رمضان المبارک کے لیے بھی تیار کرے گا۔ آپ کو صرف ایک دن کی قربانی دینی ہے اور اس کا بدلہ اللہ کی رضا اور بے پناہ اجر کی صورت میں ملے گا۔ شب معراج، ایک برکت والی رات کی ایمان فروز داستان۔ محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی رات کی جو تاریخ اسلام کی ایک حیرت انگیز اور بابرکت واقعہ ہے۔ ایک ایسی رات جس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کروائی، اپنے قریب بلوایا اور مسلمانوں کے لیے 5 وقت کی نماز کو فرض کیا۔ یہ رات ہے شب معراج کی، جو ماہ رجب کی 37ویں رات کو واقع ہوئی۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ شب معراج 37ویں رجب کو ہی کیوں پیش آئی۔ شب معراج 37ویں رجب کو واقع ہونے میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ اللہ پاک نے اپنے دیدار کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کی 37ویں رجب کا ہی کیوں انتخاب کیا؟ اس میں کیا راز پوشیدہ ہیں؟ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے واپس لوٹے تھے اور اہل مکہ نے بھی اسلام کے پیغام کو ٹھکرایا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک مشکل ترین وقت تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کو تسلی دینے اور بلند مقام عطا کرنے کے لیے اس رات کا انتخاب کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں موجود تھے جب جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق نامی ایک نورانی سواری پر بٹھا لیا گیا جو روشنی کی رفتار سے سفر کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس یعنی مسجد اقصی لے جایا گیا، جہاں آپ نے تمام انبیاء کی امامت کی۔ یہ منظر خود ایک عظیم اعزاز تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور اللہ کے نزدیک ان کی عظمت کو ظاہر کرتا تھا۔ بیت المقدس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی۔ پہلا آسمان، یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو انسانیت کے والد ہیں۔
دوسرا آسمان حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرا آسمان حضرت یوسف علیہ السلام جو اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور ہیں۔ چوتھا آسمان حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات۔ پانچواں آسمان حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات۔ چھٹا آسمان حضرت موسیٰ علیہ السلام جن سے دل کو چھونے والی گفتگو ہوئی۔ ساتواں آسمان حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کعبہ کے جیسے بیت المعمور کے قریب تھے جہاں فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ سفر صرف آسمانوں تک محدود نہیں تھا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ النساء ایک خاص مقام جہاں جبرائیل علیہ السلام بھی آگے نہیں جا سکتے تھے تک لے جایا گیا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست گفتگو فرمائی۔ یہی وہ مبارک مقام تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے 50 نمازوں کا حکم دیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر یہ تعداد کم ہو کر 5 رہ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ 5 نمازیں ہیں لیکن ان کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہوگا۔ یہ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ امت مسلمہ کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ شب معراج کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مشکل کے بعد عظیم انعامات عطا کرتا ہے۔ یہ رات ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ نماز مخص ایک فریضہ نہیں بلکہ ایک تحفہ ہے جو ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ محترم ناظرین، شب معراج کو عبادت، استغفار اور توبہ کرنے کے لیے خاص وقت سمجھا جاتا ہے۔ اس رات میں درج ذیل اعمال کیے جا سکتے ہیں: نوافل کی ادائیگی، قرآن مجید کی تلاوت، درود شریف کی کثرت، گناہوں سے توبہ، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا۔ محترم ناظرین، شب معراج ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ مشکلات کے بعد آسانیاں اور انعامات آتے ہیں۔ نماز ایک ایسا عظیم تحفہ ہے جس کے ذریعے ہم اللہ سے ہر دن ملاقات کر سکتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں شب معراج کی برکتوں سے فیض یاب فرما اور اپنی رحمت کے سائے میں رکھ، آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ جزاک اللہ۔